السلام علیکم. اچھا یہ سوال ہے حسنین عزیز جو جلال پور جٹا گجرات سے ہیں اور استاد بھی ہیں اور عمر ان کی 26 سال ہے, ینگسٹر ہیں. ان کا سوال ہے کہ ہاؤ ٹو انکریز مسلم یونٹی بٹوین ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز آف پاکستان وین ایتھنک نیشنلزم از آن دا رائز. آر یو ورکنگ ٹو سجیسٹ اینڈ میڈیا پرسنز ٹو کریٹ مووی اور سیریز ٹو ٹیکل دا پروپیگنڈا ڈن بائی انڈیا اگینسٹ مسلم ہسٹری. دیکھیں اس سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے اس پہ پہلے میں آ جاتا ہوں. انڈیا نے تو پدما وت بنائی, علاؤدین خلجی کو ٹارگٹ کیا, اس نے مغلز کو ٹارگٹ کیا, اس نے مسلم ایمپرس کو ٹارگٹ کیا, اس نے یہاں تک کہ محمود غزنوی کو کئی مرتبہ ٹارگٹ کیا. اس کے رسپانس میں پاکستان نے کیا کیا؟ نتھنگ. اب اس کے رسپانس میں کیا مطلب, یہاں تک کہ ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ اس حد تک غلام ہو گئی ہے کہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ عمران خان سے سو اختلاف رکھیں لیکن ایک بات اس کی درستی کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے کوئی نہیں ہے, دوسرا انہیں پڑھنے کا شوق بھی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے شیر شاہ سوری کا مجسمہ اٹھا کے پرے پھینک دیا. انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو افغانی تھا, تو اس کی جگہ سردار سارنگ خان گکھڑ صاحب کا لگا دیا. میں کہتا ہوں یار وہ لگائے رکھو, اس کو ہٹانے کی تو کیا بنتی ہے؟ پھر جی ٹی روڈ بھی ہٹا دو, داسا دربار بھی ہٹا دو, کیا کہتے ہیں غوری, شہاب الدین غوری کا مقبرہ بھی ہٹا دو. یہ سارے بھی تو افغانستان سے آئے تھے. لیکن ہوا کیا؟ اب حسنین بھائی سوال جو ہے اس کی نوعیت پہ جائے کہ کیا آپ اس پہ کام کر رہے ہیں کوئی. ہوا یہ کہ ہمارا جو احتجاج سوشل میڈیا پہ تھا, پھر میڈیا پرسنز بھی اس میں انکلوڈ ہوئے, یہاں تک کہ حامد میر نے بھی رول پلے کیا, عمار خان یاسر کی بڑی اچھی ڈاکومنٹری اس پہ آئی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا, 3 یا 4 دن گزرے اس ڈیجیٹل یا ورچوئل احتجاج کے کہ روہتاس فورٹ کے باہر دوبارہ شیر شاہ سوری کا مجسمہ لگا دیا گیا. اب مجسمہ لگانا نہ لگانا یہ جائز ہے نہیں جائز ہے, یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن ایک چیز لگی ہوئی تھی, اسے ہٹا کے پنجاب کے اندر جو پنجابی اور پٹھان کی نفرت پیدا کی جا رہی تھی اس کو ہم نے شکست دے دی الحمدللہ. اچھا آگے آتے ہیں آپ کے پہلے سوال کی طرف کہ یار مختلف لوگ ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, بلوچ ہیں, یہ اس تفریق میں پڑ گئے ہیں اور مسلمان تقسیم ہے. دیکھیں اقبال کہتا ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اور پھر لوگوں نے پوچھا کہ اقبال پھر قوم کیا ہے؟ ہم پنجابی ہیں, وہ سندھی ہے, وہ بلوچ ہے, وہ بہاری ہے, کوئی مہاجر ہے. تو ہم تو تقسیم ہے, ہماری کلچر بھی تھوڑے بہت ڈفرینٹ ہوں گے, ہمارا رہن سہن بھی تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہوگا ہر قوم کا. تو پھر کیا قوم کا تصور کیا؟ تو اقبال نے یہاں پر آ کے فل سٹاپ لگا دیا. اس نے کہا قوم مذہب سے ہے, قوم وطن سے نہیں ہے. قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. ہاں کیا کمال کر کہ میرا خیال ہے. اچھا مسئلہ کیا اب یہ ایتھنیسٹیز کی بنیاد پہ جو تفریق ہے ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں, اسپیسیفکلی پاکستان کی بات کی جائے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ کامیاب ہوئے؟ کیوں یہ فرقے کا بھاشن دینے والے لوگ کامیاب ہوئے؟ کیوں یہ قوم کو تقسیم کرنے والے لوگ کامیاب ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اقبال بچوں کو پڑھایا نہیں. ہمارے نصاب میں آپ دیکھیں when you were in nursery prep اور 1-2 کلاس آپ نے اقبال کیا پڑھا تھا, اس کے بعد اپ ٹو میٹرک ایک پہاڑ اور گلیری, ایک مکڑا اور مکھی, یہ اقبال پڑھا تھا آپ نے. یا بہت ہو گیا تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. اس کے علاوہ آپ نے اقبال کیا پڑھا یا ہم نے کیا پڑھا؟ کچھ بھی نہیں. کہاں ہم نے پڑھا کہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کہاں ہم نے پڑھا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. کہاں ہم لوگوں نے پڑھا اقبال کے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. نہیں پڑھا. کہاں ہم نے پڑھا لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. ہم نے نہ اقبال کا عشق رسول پڑھا نہ پڑھایا. ہم نے نہ نصاب تعلیم میں اقبال کی خودداریت کو پڑھا نہ پڑھایا. نہ ہم نے اقبال کو کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. جو صوفی و ملا اس دور کے اقبال پہ کفر کے فتوے لگاتے رہے تھے,
کیوں؟ کیونکہ اقبال ان کو بھانپ گیا تھا کہ ان کا چورن فرقہ ہے اور میں نے مذہب بچانا ہے، ان کا پیشہ ہے مذہب بیچنا۔ اگر ہم نے صحیح اقبال پڑھا ہوتا آج امت تقسیم نہ ہوتی، آج پاکستان میں مسلمان تقسیم نہ ہوتا، اور پاکستان کا مسلمان یونائٹڈ ہوتا، دنیا کا یونائٹڈ ہوتا۔ آپ دیکھیں پاکستان میں لوگ اسے دو اینگل سے دیکھتے، ایک یہ کہ پاکستان جو ہے وہ تو ہر قسم کا فرقہ ادھر رہتا ہے تو فرقہ واریت تو ہوگی۔ اب ایک نیریٹو تو یہ ہے، میرا نیریٹو اس پہ یہ ہے کہ سعودیہ عرف عام میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک وہابی اسٹیٹ ہے، اکثریت ان کی ہے۔ ایران ڈیفینیٹلی ایک شیعہ اسٹیٹ ہے، افغانستان ایک دیوبندی اسٹیٹ ہے، ترکی ایک صوفی یا عرف عام میں آپ کہہ سکتے ہیں بریلوی سارٹ آف اسٹیٹ ہے۔ اچھا، یہ ساروں کا اسکول آف تھاٹ ڈیفائن ہو چکا ہے، کیونکہ more than 90% of the people living in those specific countries have the same school of thought. Now coming towards Pakistan. اب ہم تو دماغ چھوٹا ہے نا، بڑے بڑے عہدوں پہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بونے بیٹھے ہوئے، آپ سمجھیں میری بات؟ تو ہم نے یہی دیکھا ہوگا کہ یار یہ تو لڑیں گے آپس میں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان میں دنیا کی 3 بڑی تنظیمیں جو سب سے زیادہ کام کر رہی ہیں، سب سے زیادہ جو مسلمانوں کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ مقبول ہے، نمبر 1 دعوت اسلامی، نمبر 2 تحریک منہاج القرآن، نمبر 3 تبلیغی جماعت۔ ان کا سٹرکچر دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے، مسلم نان مسلم ہر کنٹری میں، اور تینوں پاکستان اوریجن تنظیمیں ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا بلیسنگ ہے؟ اچھا آگے آ جائیں، آپ آج کربلا جائیں، نجف جائیں، آپ کو جتنے جیت علماء ملیں گے عراق ایران کے علاوہ، تیسرے نمبر پہ آپ کو پاکستانی ملیں گے۔ آپ آج مدینہ یونیورسٹی چلے جائیں سعودی عربیہ میں، آپ کو جتنے نان عرب علماء ملیں گے ان میں اکثریت پاکستانیوں کی ملے گی۔ اور پھر آپ صوفی اسکول آف تھاٹ کی بات کر لیں، آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جتنے سلسلے اگر آج دنیا میں چل رہے ہیں سب سے فعال اگر پیران عظام آپ کو کہیں کے ملیں گے، پاکستان کے ملیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یار پاکستان میں فرقہ واریت ہوگی، لوگ لڑیں گے، پاکستان کین پلے اٹس وائٹل رول ان یونائٹنگ the Muslims of the entire Muslim world. Sunnis can convince Sunnis, Shias can convince Shias, Ahl Hadith can convince Ahl Hadith, Deobandis can convince Deobandis. Now is the time to unite entire Muslim world. اور پھر سونے پہ سہاگا، آپ لوگ نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں، کوئی مانے نہ مانے کہ آپ امیر ہیں یا نہیں ہے، قرضے دینے یا نہیں دینے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اوکے سوکے ویلے میں اگر کسی کو ہم نے بلانا ہے یا کسی پہ امید رکھنی، دیٹ از دس سب سے لالی پرچم پاکستان۔ تو آج آپ لوگوں نے جو سوال کیا، آپ نے کہا میں ٹیچر بھی ہوں، تو آج ہمارے ٹیچرز نے رول کیا پلے کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو کہنا بیٹا باپ دادے تک تو چلتا آیا فرقہ فرقہ، آج کے بعد مسلمان، سب سے پہلے مسلمان ہے، پھر ہم پاکستانی ہیں، بس یہی ہماری شناخت ہے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ اس حد تک انفلٹریٹ کر جائے معاشرے میں آپ کی آئیڈیالوجی کہ اگلے 2-4 مہینوں میں ہم یہ دور دیکھیں کہ جو شخص ممبر پہ بیٹھ کے فرقہ واریت کی بات پھیلا رہا ہے اس کو عوام گریبان سے پکڑے اور بولے الو کے پٹھے اتر نیچے، اور جو شخص آپ کے اسٹیج پہ چڑھ کے لسانیت کی بات پھیلا رہے ہیں، پنجابی پٹھان میں تفریق کی، بلوچی سندھی میں نفرت کی، گلگتی کشمیری میں نفرت کی، عوام سے ہی لوگ اٹھے اور اسے 2 چماٹ لگا کے بولے الو کے پٹھے اتر نیچے۔ جس دن یہ کام ہونا شروع ہو گیا اس دن پاکستان کو ترقی سے دنیا کی کوئی قوت نہیں روک سکتی۔